میری اسٹوڈنٹ ایک 16 سال کی خوبصورت لڑکی تھی۔ ایک بار اس کے بابا شہر سے باہر گئے تو اسے میرے پاس چھوڑ گئے۔ کسی مجبوری کی وجہ سے اس کے بابا رات تک نہیں آ پائے اور مجبوراً اسے میرے گھر پہ ہی رکنا پڑا۔ رات کو بہت دیر ہو گئی اور وہ میرے کمبل میں گھس گئی جب میں نے اس کو میرا نام ارحان ہے۔ یہ بات جب کی ہے جب میں کالج میں پڑھتا تھا۔ میں پڑھائی میں کافی ہوشیار تھا۔ میرے گھر کے حالات اتنے اچھے نہیں تھے۔ میرے گھر میں بس میری ماں ہی تھی۔ میرے پاپا بچپن میں ہی گزر گئے تھے۔ میری ماں نے لوگوں کے کپڑے سی کے گزارا کیا تھا، لیکن مجھے بھی کافی احساس ہوتا تھا کہ میں اپنی ماں کی مدد کروں۔ اسی لیے ایک دن میں نے فیصلہ کیا کہ میں ٹیوشن پڑھایا کروں گا۔ میں نے یہ بات اپنے سر سے شیئر کی تو انہیں کافی اچھا لگا اور انہوں نے مجھے کافی سپورٹ بھی کیا تھا، جس کی وجہ سے ٹیوشن پڑھانے لگا تھا۔ میں 2 بجے تک فری ہو جاتا اور 4 بجے تک سب کے گھر جا کے 1 گھنٹہ ٹیوشن پڑھاتا تھا۔ میری ماں بھی بہت خوش تھی کیونکہ میں بہت اچھا کما لیتا تھا۔ دن گزرنے لگے۔ ایک دن میرے سر کہنے لگے، بیٹا، میری ایک ہی بیٹی ہے جو 10th کلاس میں پڑھتی ہے۔ اگر تم اسے پڑھا دو گے تو میں تمہارا احسان مند رہوں گا۔ میں حیران ہوا تھا کیونکہ وہ تو خود ہی ایک ٹیچر تھے۔ وہ اپنی بچی کو خود بھی تو پڑھا سکتے تھے، لیکن کہنے لگے، میری بیٹی بہت شرارتی ہے، مجھ سے پڑھتی نہیں ہے۔ اگر تم میری بیٹی کو پڑھا دو گے تو میں تمہیں کافی اچھے پیسے دے دیا کروں گا۔ ان کی بات سن کر میں بھی خوش ہو گیا تھا کیونکہ میں جانتا تھا کہ سر کافی امیر ہیں۔ ان کا ایک آن لائن بزنس بھی ہے جس کی وجہ سے وہ مجھے کافی اچھی فیس بھی دے سکتے تھے۔ پھر میں اسے ٹیوشن پڑھانے کے لیے راضی ہو گیا تھا۔ میں نے کہہ دیا، ٹھیک ہے سر، 2-3 دن میں آپ کے گھر آ جاؤں گا۔ لیکن سر اسی دن کہنے لگے، بیٹا تم آج ہی آ جانا۔ جیسے ہی میری چھٹی ہوئی تو میں سر کے ساتھ ہی ان کے گھر چلا گیا۔ انہوں نے مجھے ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور کہنے لگے کہ میں ابھی اپنی بیٹی کو بھیجتا ہوں۔ میں نے 3-4 منٹ انتظار کیا۔ اس کے بعد ان کی بیٹی جیسے ہی ڈرائنگ روم میں آئی تو اس کو دیکھ کر میں حیران ہوا تھا کیونکہ وہ بہت ہی خوبصورت تھی۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو میرے سامنے بیٹھی ہے وہ لڑکی ہے یا اپسرا۔ وہ میرے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ اس سے پہلے میں لڑکیوں سے بات نہیں کرتا تھا کیونکہ میں تھوڑا شرمیلا ٹائپ کا لڑکا ہوں۔ میری ماں نے میری پرورش بہت اچھی کی تھی۔ میری کوئی بہن نہیں تھی، میں اکلوتا ہی تھا، اس لیے کافی عزت سے اس لڑکی سے بات کر رہا تھا۔ کچھ دیر میں اسے پڑھاتا رہا اور اس کے بعد میں نے اس سے کہا کہ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ یہ کہہ کر میں گھر چلا گیا، لیکن میرا دماغ ابھی بھی اس لڑکی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس کا نام حورین تھا۔ وہ بہت ہی حسین تھی۔ وہ مجھے کافی سیریس طبیعت کی لگ رہی تھی۔ دیکھنے سے لگ ہی نہیں رہا تھا کہ وہ شرارتی بھی ہو سکتی ہے۔ پر اگلے ہی دن میں حیران ہو گیا کیونکہ میں بنا بتائے ہی حورین کے گھر چلا گیا تھا۔ جب میں نے اسے ایسے حلیے میں دیکھا تو میں نے جلدی سے اپنی آنکھیں جھکا لی۔ وہ اپنی دوستوں کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ میں نے اسے بس ایک ہی نظر دیکھا تھا، لیکن اس نے جیسے ہی مجھے دیکھا تو وہ جلدی سے اندر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد میرے پاس پڑھنے کے لیے آئی۔ اب اس نے لمبی سی ٹی شرٹ ڈال رکھی تھی۔ کہنے لگی، سر کل میرا ٹیسٹ ہے۔ میں نے اسے ٹیسٹ کی تیاری کروائی اور اسے وارن کیا کہ تم نے اس ٹیسٹ میں بہت اچھے نمبر لے کر آنے ہیں کیونکہ میں نے تمہیں بہت اچھی تیاری کروائی ہے۔ اس بات پر وہ کہنے لگی، نہیں سر، مجھے بایولوجی بہت مشکل لگتی ہے۔ میں شرارتی انداز میں مسکرانے لگا تھا۔ میں نے کہہ دیا ہے اگر تم فیل ہوئی تو میں تمہیں سزا دوں گا۔ اب میں اس کا انتظار کرنے لگا کہ کب وہ ٹیسٹ میں فیل ہو جائے اور میں اسے کوئی سزا دے سکوں۔ نہ جانے کیوں مجھے حورین کو تنگ کرنے میں کافی مزہ آنے لگا تھا۔ پھر اگلے دن خدا نے میری سن لی اور وہ ٹیسٹ میں فیل ہو گئی تھی۔ میرا دل خوشی سے اچھلنے لگا تھا، لیکن میں نے بناوٹی غصہ اپنے چہرے پر سجایا اور حورین سے کہنے لگا، یہ تم نے کیا کر دیا؟ میں نے تمہیں اتنی اچھی تیاری کروائی تھی لیکن تم ٹیسٹ میں فیل ہو گئی ہو۔ وہ کہنے لگی، سر آپ مجھے جو بھی سزا دیں مجھے منظور ہے۔ میں نے جو کچھ بھی پڑھا تھا میں سب بھول گئی تھی۔ میں کیا کرتی، مجھے بایولوجی بہت مشکل لگتی ہے۔ وہ بہت معصومیت سے مجھ سے کہہ رہی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ میں نے تم سے کل کیا کہا تھا؟ وہ کہنے لگی، سر آپ نے یہی کہا تھا کہ اگر میں نے ٹیسٹ اچھا نہ کیا اور میں فیل ہو گئی تو آپ مجھے سزا دیں گے۔
میں نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر کیا سزا دینی چاہیے؟ اس کی معصومیت اور خوبصورتی پر میرا دل بہکنے لگا تھا۔ میں نے ایک نظر اس پر ڈالی تھی۔ ہم دونوں کے علاوہ وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ میرے ساتھ اتنی خوبصورت لڑکی موجود تھی اور اس کی خوبصورتی دیکھ کر میں بہکنے لگا تھا۔ عجیب عجیب سے خیال آ رہے تھے۔ میرے اوپر شیطان سوار ہو گیا تھا۔ میں نے اس سے آہستہ سے کہا، ٹھیک ہے، تم میرے پاس آؤ، میں تمہیں سزا دینا چاہتا ہوں۔ حورین بہت ہی معصوم تھی۔ وہ میری بات مان گئی اور میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم کتنے سال کی ہو؟ وہ کہنے لگی کہ میں 15 سال کی ہوں۔ وہ 15 سال کی تھی اور میں 20 سال کا تھا۔ میں نے کہا، میں جو بھی سزا دوں گا تو کیا تم اپنے گھر والوں کو وہ سزا بتا دو گی؟ وہ کہنے لگی، نہیں سر، میں اپنی سزا کیوں بتاؤں گی؟ اگر میں نے بتایا تو پاپا مجھ پر غصہ ہوں گے، کیونکہ میں نے آپ کے پڑھانے کے باوجود بھی اپنی پڑھائی پر دھیان نہیں دیا۔ اس کا گلابی سراپا دیکھ کر میرا دل چاہا کہ میں اسے باہوں میں بھر لوں، لیکن میرا دل یہ کرنے سے انکار کر رہا تھا۔ کہیں نہ کہیں میری ماں کی دی ہوئی اچھی پرورش نے مجھے روک دیا تھا۔ اسی لیے میں نے اس سے کہا کہ نہیں، میں آج تمہیں سزا نہیں دوں گا، لیکن آئندہ تم نے کسی بھی ٹیسٹ میں کسی بھی طرح کی غلطی کی اور فیل ہو گئی تو میں تمہیں ضرور سزا دوں گا۔ چلو آج کے لیے یہ سب معاف کر دیتا ہوں۔ تو وہ خوش ہو گئی تھی اور میں واپس اسے پڑھانے لگا تھا۔ ایک دن میں کالج میں ہی تھا جب سر میرے پاس آئے اور کہنے لگے، بیٹا مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ میں نے کہا، سر پہلے میں کلاس لے لوں، اس کے بعد آپ کے پاس آتا ہوں۔ آپ نے جو کچھ کہنا ہو کہہ دیجیے گا۔ اس طرح میں کلاس کے بعد سر کے پاس گیا تو وہ کہنے لگے، ہاں بیٹا بیٹھو، مجھے تم سے حورین کے بارے میں بات کرنی ہے۔ یہ سن کر میں حیران ہو گیا تھا کہ اچانک سے ان کو کیا ہو گیا ہے۔ خیر، وہ کہنے لگے، میں چاہتا ہوں حورین تمہارے گھر چلی جائے۔ ان کی یہ بات سن کر میں حیران ہوا تھا، آخر وہ ایسا کیوں چاہتے ہیں؟ سر کہنے لگے، بیٹا مجھے تم پر یقین ہے، تم بہت اچھے لڑکے ہو، اسی لیے میں چاہتا ہوں میری بیٹی تمہارے پاس ہی رہے، کیونکہ مجھے کسی کام سے باہر جانا ہے۔ اس شہر میں میرا کوئی اور نہیں ہے جس کے پاس میں اپنی بیٹی کو چھوڑ دوں۔ ویسے بھی اس کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں، اسی لیے میں نے سوچا کہ میں اسے تمہارے پاس ہی چھوڑ دیتا ہوں۔ تمہارے گھر پر تمہاری ماں ہے، اس کا خیال رکھ لیں گی۔ میں سوچ رہا تھا کہ کیا فیصلہ کروں، لیکن میں نے سر کو کہہ دیا تھا کہ میں آپ کی بیٹی کو اپنے گھر پر ہی پڑھا دوں گا، لیکن اندر سے میرا دل بہت کانپ رہا تھا کیونکہ میں نے بہت مشکل فیصلہ لیا تھا۔ اتنی حسین پیاری لڑکی میرے پاس رہنے والی ہے، ایسے میں اپنے دل کو کیسے روک سکتا ہوں؟ لیکن پھر میں نے سوچا کہ امی تو گھر میں ہی ہیں، میں اسے امی کے پاس سلا دیا کروں گا۔ یہی سوچ کر میں نے سر کو ہاں کر دی تھی۔ پھر سر مجھے اپنے گھر لے گئے۔ حورین بڑی اداس کھڑی تھی۔ سر اسے سمجھانے لگے، بیٹا دیکھو، اپنے ٹیچر کو تنگ نہیں کرنا، اب یہ آپ کو پڑھائیں گے اور ان کی ماں آپ کا خیال رکھیں گی۔ میں ان پر بھروسہ کر رہا ہوں، لیکن تم بڑی شرارتی ہو، مجھے ڈر ہے کہیں تم اپنے ٹیچر کو تنگ نہ کرو۔ وہ جیسا پڑھائیں ویسا ہی پڑھنا، وہ جو کہے ان کی بات کو ماننا۔ حورین کہنے لگی، ٹھیک ہے پاپا، میں سر کو شکایت کا موقع نہیں دوں گی اور سر کو تنگ بھی نہیں کروں گی۔ پھر میں حورین کو اپنے گھر لے کر چلا گیا۔ میرے پاس کار تو نہیں تھی، لیکن موٹر سائیکل پر اس کو پیچھے بٹھایا اور وہ آرام سے بیٹھ گئی اور اس کے بیگ کو آگے رکھا۔ اس نے ایک ہاتھ میرے کندھے پر رکھا تھا تو مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہونے لگا تھا۔ میں جتنا چاہتا کہ اس لڑکی سے دور رہوں، اتنا ہی میرا دل اس کی طرف کھنچنے لگا تھا، لیکن میں نے خود پر قابو پایا اور اسے گھر لے گیا۔ امی نے اسے دیکھا تو بہت حیران ہو گئی تھی۔ میں نے امی کو ساری بات بتا دی۔ کہنے لگی، ادھر آؤ بیٹا، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ میں امی کے روم میں گیا تو وہ کہنے لگی، یہ تم نے کیا کر دیا ہے؟ تم جانتے ہو نا تمہاری کزن کی شادی ہے جہاں میں نے بھی جانا ہے، وہ شادی دوسرے شہر میں ہے، میں 3-4 دن کے بعد ہی آؤں گی، اور اب تم حورین کو لے کر آ گئے ہو، اور اب یہ اکیلی کیسے رہے گی؟ امی کی بات سن کر میرے دماغ میں آیا کہ میں تو بھول ہی گیا تھا کہ ان کو تو ایک شادی میں جانا تھا۔ اب میں کیا کرتا، مجھے بھی عجیب لگ رہا تھا، لیکن میں نے خود کو سمجھایا۔ امی کو کہا کہ آپ ہی اس مسئلے کا حل نکالیں۔ اب میں ایسا تو نہیں کر سکتا کہ حورین کو واپس بھیج دوں کیونکہ اس کے پاپا چلے گئے، اور اب میں سر کو منع کروں تو یہ بھی اچھا نہیں لگے گا، اسی لیے ایسا کرتے ہیں، آپ شہر چلی جائیں، میں حورین کو سنبھال لوں گا، یہ بہت ہی اچھی بچی ہے، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ امی کہنے لگی، نہیں نہیں، ایسا نہیں کر سکتے،
محلے والے باتیں بنائیں گے۔ اس بات پر مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے کہا امی آپ محلے والوں کی باتوں پر کب سے یقین کرنے لگی؟ آپ کو پتہ ہے نا کہ میری نیت کیا ہے؟ کیا آپ کو اپنے بیٹے پر بھروسہ نہیں؟ آپ ایسا کریں آپ شادی میں جائیں، میں دیکھ لوں گا سب۔ میں آپ کی پرورش پر کبھی داغ نہیں آنے دوں گا۔ میری ماں کو مجھ پر یقین تھا اور اس یقین پر وہ شادی میں چلی گئی۔ اب گھر میں بس ہم دونوں ہی تھے۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگی سر آپ کی ماں کہاں گئی ہے؟ میں نے کہا انہیں کچھ کام تھا، رات تک آ جائیں گی۔ میں نے اسے کچھ بھی نہیں بتایا تھا، بس یہی کہا کہ امی کام سے گئی ہیں، جلدی ہی واپس آ جائیں گی۔ میں حورین کو پڑھانے لگا تھا۔ میں نے اسے بائیولوجی سمجھا دی تھی لیکن اسے سمجھ نہیں آتی تھی۔ وہ کہنے لگی سر کل تو چھٹی ہے، اسی لیے باقی آپ مجھے کل پڑھا دینا۔ مجھے بھی یاد آیا کہ کل تو چھٹی ہے کیونکہ ہمارے کالج میں اسپورٹس ڈے ہونے والا تھا، اسی لیے مجھے چھٹی ہی کرنی تھی۔ میں نے حورین کو کہا ایسا کرتے ہیں تم سو جاؤ، میں تمہیں کل پڑھا دوں گا۔ وہ کہنے لگی ٹھیک ہے سر۔ میں نے اسے کمرہ دکھایا تو وہ وہاں چلی گئی۔ پھر اسے میری امی کا خیال آیا۔ وہ کہنے لگی کہ آپ کی امی تو ابھی تک نہیں آئیں۔ میں نے اس سے بہانہ بنایا اور کہہ دیا امی آ جائیں گی، وہ بس پاس ہی گئی ہیں۔ اسے میری بات پر یقین آ گیا تھا، پر اندر سے میں بھی پریشان ہو گیا تھا کیونکہ مجھے اب لگنے لگا تھا کہ مجھے اس سے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے تھا، لیکن میں مجبور تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ حورین کو پتہ چلے کہ اس گھر میں ہم دونوں اکیلے ہیں اور اس کے دل میں میرے لیے بدگمانی پیدا ہو جائے۔ وہ اپنے کمرے میں جا کے لیٹ گئی تو میں بھی اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ میں گہری نیند میں تھا کہ تبھی اچانک آدھی رات کو میرے کمرے کا دروازہ کھلا۔ میرے کمرے میں اندھیرا تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی میرے بستر میں آ کر لیٹ گیا ہو۔ یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میں اٹھا اور جلدی سے اپنے کمرے کی ہلکی سی لائٹ آن کر دی، لیکن جیسے ہی میری نظر حورین پر گئی تو میں حیران رہ گیا تھا۔ میرے بستر پر حورین لیٹی ہوئی تھی۔ میں نے کہا حورین یہ کیا حرکت ہے؟ تم یہاں پر کیا کرنے آئی ہو؟ اپنے کمرے میں جاؤ۔ وہ تو کہنے لگی سر برا مت ماننا، مجھے اندھیرے میں اور اکیلے گھر میں سونے کی عادت نہیں ہے۔ میں کبھی بھی اکیلے نہیں سوئی، جب بھی سوتی ہوں پاپا کے روم میں ہی سوتی ہوں۔ میں نے اپنا بیڈ بھی پاپا کے روم میں ہی لگایا ہوا ہے، اور اگر میں غلط نہیں ہوں تو میں یہ بھی جانتی ہوں کہ اس گھر میں میرے اور آپ کے علاوہ کوئی اور موجود نہیں ہے، لیکن میں کیا کروں سر، مجھے اکیلے ڈر لگتا ہے، اس لیے میں آپ کے پاس ہی سوؤں گی۔ میں نے اس کے پاگل پن پر سوچا، اپنا سر دیوار پر مار لوں۔ یہ کیسی لڑکی ہے جو میرے ساتھ رہنے میں شرم محسوس نہیں کر رہی ہے؟ میں نے اس سے کہا حورین تم اتنی بھی چھوٹی نہیں ہو، تم تو جانتی ہو نا ہم دونوں ایک روم میں نہیں رہ سکتے، کیا اب یہاں بھی مجھے تمہیں سمجھانا پڑے گا؟ وہ کہنے لگی میں جانتی ہوں، میں مجبور ہوں، میں بہت دیر سے سونے کی کوشش کر رہی تھی لیکن میں نہیں سو پا رہی تھی، اس لیے میں نے سوچا چپ چاپ آپ کے پیروں کی طرف جا کر سو جاؤں گی، لیکن اکیلے نہیں سوؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ رونا شروع ہو گئی تھی۔ میں نے کہا اچھا چپ ہو جاؤ، میں کچھ سوچتا ہوں، لیکن مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ پھر میں نے ایک کمبل نکال کر نیچے لگا دیا اور کہا کہ تم یہاں پر سو جاؤ اور میں بیڈ پر سو جاتا ہوں۔ وہ کہنے لگی کہ مجھے بیڈ پر ہی نیند آتی ہے۔ پھر مجبوراً میں نیچے سو گیا اور وہ بیڈ پر سو گئی۔ میں اندر ہی اندر خود کو ڈانٹ رہا تھا کہ مجھے یہ بات کیوں نہیں یاد آئی کہ امی کو شادی میں جانا ہے۔ خیر اب حورین مزے میں سو رہی تھی۔ ایک تو مجھے نیچے نیند نہیں آ رہی تھی، اوپر سے حورین کے سونے کا ڈھنگ مجھے اور بھی ڈسٹرب کر رہا تھا۔ ایک تو وہ کھلے نائٹ سوٹ میں تھی، اوپر سے کمبل بھی نہیں اوڑھ رہی تھی، پورا کمبل اتار کے پھینک دیا تھا، اس بیڈ پر پھیل کے سوئی ہوئی تھی۔ بار بار میری نظر اس پر پڑ رہی تھی اور میرے جذبات بے قابو ہو رہے تھے۔ میں نے جیسے تیسے خود پر قابو کیا تھا، لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ اگلے دن مجھے غصہ آ رہا تھا۔ حورین جلدی اٹھ گئی تھی اور اس نے لائٹ آن کر دی تھی۔ میں نے اس سے غصے سے کہا کہ یہ کیا حرکت ہے؟ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اسے بہت ڈانٹوں گا۔ جب میں نے اسے پڑھانا شروع کیا تو اسے ایک ایک ٹاپک پر یاد کرنے کا کہتا رہا، اور جب اسے یاد نہیں ہو رہا تھا تو میں نے غصے میں اس کے ایک تھپڑ بھی مار دیا۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے یہ چاٹا اسے جان بوجھ کے مارا تھا تاکہ رات کو وہ میرے قریب نہ آ سکے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ جذبات میں بہہ کر میں کوئی غلط قدم اٹھا لوں۔ وہ بھی سمجھ گئی تھی اور بڑی بڑی آنکھوں میں آنسو بھر کر کہہ رہی تھی ٹھیک ہے میں اب کبھی آپ کو تنگ نہیں کروں گی، میں واپس اپنے گھر چلی جاتی ہوں۔ لیکن میں بھی مجبور تھا، میں اسے واپس نہیں بھیج سکتا تھا۔ 3 دن ایسے ہی گزر گئے تھے۔ مجھے بہت برا لگ رہا تھا، لیکن اس کے بعد حورین نے اپنے پاپا کو سب بتا دیا۔
لیکن سر نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا تھا، وہ تو بلکہ شرمندہ تھے، کہنے لگے میں معافی چاہتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ وہ بہت شرارتی ہے اور کوئی نہ کوئی ایسی حرکت ضرور کرے گی، لیکن اگلے دن سر نے کہہ دیا کہ حورین اب تم سے نہیں پڑھے گی، اس کے لیے کسی لڑکی کو دیکھنا پڑے گا جس سے یہ ڈر کر ضرور پڑھے گی، اور اب وہ مجھ سے نہیں پڑھتی تھی، لیکن میرا گزارا تو پھر بھی چل رہا تھا۔ میں دھیرے دھیرے حورین کو بھول گیا تھا، لیکن دل کے کسی ایک کونے میں وہ ابھی بھی بسی ہوئی تھی۔ جب میں نے اس کو تھپڑ مارا تھا اور اس کی آنکھوں میں آنسو چمک آئے تھے، اس پل کو یاد کرتا ہوں تو دل دھڑک اٹھتا ہے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری وجہ سے حورین کی آنکھوں میں آنسو آئیں، لیکن اس دن حورین کو تھپڑ مارنا ضروری تھا، کیونکہ وہ اپنی عمر کے جس حصے میں تھی کبھی بھی بہک سکتی تھی، اور میں بھی اس عمر کے نازک حصے میں ہی تھا۔ ہم دونوں کی عمر بہک جانے والی تھی۔ اگر اس دن میں کچھ غلط کر جاتا تو زندگی بھر خود سے نظریں نہیں ملا پاتا، اور نہ اپنی ماں کے سامنے نظر اٹھا کر بات کر پاتا۔ اسی لیے مجبوراً حورین کو صحیح راہ دکھانے کے لیے اسے تھپڑ مارنا ضروری تھا۔ 5 سال کا وقت گزر گیا تھا جب ایک دن مجھے پتہ چلا کہ وہ یونیورسٹی پہنچ گئی ہے، اور میں بہت حیران ہوا تھا کیونکہ اس وقت میں بی ایس سی کر رہا تھا، میں بھی یونیورسٹی میں تھا اور وہ مجھ سے 5 سال چھوٹی تھی۔ ایک دن اچانک میری نظر یونیورسٹی میں حورین پر پڑی۔ اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر میں حیران رہ گیا تھا۔ وہ اب چھوٹی اور شرارتی نہیں رہی تھی، بلکہ بڑی اور سمجھدار ہو گئی تھی۔ اسے یونیورسٹی کی ہوا لگ گئی تھی۔ کچھ لڑکے اس کے آس پاس کھڑے تھے اور وہ ان سے باتیں کر رہی تھی۔ میں نے ایک نظر اسے دیکھا، شاید وہ بھی مجھے پہچان گئی تھی۔ میں بہت حیران ہوا کہ ایسی بھی کیا ناراضگی جو وہ میرے پاس نہیں آئی۔ کتنے ہی دن ایسے ہی گزرنے لگے تھے، میرا دل تڑپ رہا تھا، دل میں دبی ہوئی حورین کے لیے محبت پھر سے مچلنے لگی تھی۔ میں اب حورین کو روز ہی دیکھتا تھا۔ اس کے پاس وہی 3-4 لڑکے کھڑے ہوتے تھے جو اس کے دوست بن گئے تھے، اور یہ چیز مجھے بہت بری لگ رہی تھی۔ مجبوراً میں ایک دن حورین کے پاس چلا گیا، اس سے کہنے لگا کیا تم نے مجھے پہچانا؟ اس نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ میں بہت غصے میں آیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر دبوچنے لگا اور ایک سائیڈ میں لے گیا۔ وہ کہنے لگی یہ کیا حرکت ہے؟ میں نے اس سے کہا کہ تم مجھے ایسے اگنور کرو گی تو میں یہ سب کرنے پر مجبور ہو ہی جاؤں گا، اس لیے چپ چاپ میری بات سنو۔ حورین کہنے لگی میں جانتی ہوں میں نے تمہیں بہت تنگ کیا تھا۔ میں نے اس سے کہا میں نے تمہیں پڑھایا، کیا تم اس کا بدلہ ایسے لوگی؟ پہلے تو تم میری بہت عزت کرتی تھی۔ کہنے لگی ہاں اس وقت آپ میرے ٹیچر تھے اور اب تم میرے کچھ نہیں لگتے، اور جن کو میں نہیں جانتی میں ان سے اسی طرح سے بات کرتی ہوں۔ میں بہت پریشان ہو گیا تھا کہ اس سے کیسے معافی مانگوں۔ پھر ایک دن میں نے اس سے معافی مانگ ہی لی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ اس وقت میرا تم پر غصہ کرنا بہت ضروری تھا، اگر تم پر غصہ نہیں کرتا تو بہت کچھ غلط ہو جاتا۔ تم اور میں عمر کے جس نازک حصے میں تھے وہ عمر بہت بہک جانے والی تھی، ذرا سی غلطی ہم دونوں کو برباد کر کے رکھ دیتی، اسی لیے مجبوراً مجھے تم پر غصہ کرنا پڑا تھا۔ میں نے تم پر اسی لیے غصہ کیا تھا تاکہ تم مجھ سے ناراض ہو کر الگ سونا شروع کر دو۔ میں بھی ایک مرد تھا، کب تک خود پر کنٹرول کرتا؟ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ کچھ غلط کروں، اور یہ سچ ہے کہ میں تمہیں چاہنے لگا تھا، تم سے محبت ہو گئی تھی مجھے۔ میری بات سن کر وہ خاموش رہی تھی، کچھ بھی نہیں بولی تھی، لیکن اس کی آنکھوں کی چمک مجھے بتا گئی تھی کہ میری بات سن کر وہ خوش ہوئی تھی، شاید وہ بھی مجھ سے محبت کرتی تھی۔ پھر وہ چلی گئی، لیکن میں بھی کھڑا نہیں رہا تھا، میں بھی وہاں سے چلا گیا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا شاید اسے اس غلطی کا احساس ہو جائے اور وہ مجھ سے معافی مانگنے آئے۔ لیکن کچھ دن ایسے ہی گزرنے لگے، حورین تو میرے پاس آئی ہی نہیں۔ پھر ایک دن کسی نے مجھے آواز لگائی، جیسے ہی میں نے پیچھے دیکھا تو حورین تھی۔ وہ میرے پاس آئی اور کہنے لگی مجھے معاف کر دو، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن میں کیا کرتی، مجھے آج تک کسی نے اتنے غصے سے بات نہیں کی۔ تم نے مجھے پڑھایا ہے اور اس کا بہت شکریہ، لیکن میں بہت نازک تھی۔ میرے پاپا نے کبھی مجھ پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، لیکن تم نے جب مجھے تھپڑ مارا تب سے ہی میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اپنے پاپا کو سب بتا دوں گی، اور میں اب تم سے نہیں پڑھوں گی، کوئی دوسری ٹیچر سے پڑھ لوں گی۔ اس کی بات سن کر میں تھوڑا سا مسکرانے لگا تھا۔ اسی دن میں نے اپنی ماں کو اپنا رشتہ لے کر حورین کے پاپا کے پاس بھیج دیا تھا۔
میرے سر کو بھی اس رشتے سے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ وہ بھی خوشی خوشی اس رشتے پر راضی ہو گئے اور ٹھیک 15 دن بعد حورین میری دلہن بنی میرے کمرے میں بیٹھی تھی اور میں اس کے سامنے بیٹھا اس کو نہار رہا تھا اور وہ شرم سے اپنے آپ میں سمٹی جا رہی تھی۔ تب میں نے اس سے کہا کہ اب تم پورے حق سے میرے بستر پر مجھ سے چپک کر سو سکتی ہو، تم میری بیوی ہو۔ یہ کہہ کر میں نے اس کا ہاتھ چوم لیا تھا اور وہ بھی شرماتے ہوئے میرے سینے سے لگ گئی تھی۔